TNT اردو وائس میں خوش آمدید۔ لنچ ٹائم وہ پارک میں اپنی مخصوص بینچ پر بیٹھ گیا تھا جہاں سامنے اس کے خوابوں کی شہزادی موجود تھی۔ وہ اپنی جگہ کھڑی ہمیشہ کی طرح معصوم حسین ادا سے اس کی طرف دیکھ رہی تھی۔ وہ جانتا تھا کہ وہ دوشیزہ اس کا دکھ جانتی ہے، اسے اپنی زندگی سے شکایت تھی جس نے اسے کبھی کوئی خوشی نہیں دی تھی۔ وہ بینچ کی پشت پر سر ٹکا کر بیٹھ گیا اور آنکھیں بند کر لی۔ وہ جانتا تھا کہ کچھ دیر بعد جب وہ فیکٹری جائے گا تو پھر اسی تکلیف دہ زندگی کا سامنا کرے گا جیسے روز کرتا ہے۔ وہی لوگوں کی چبھتی ہوئی نظریں، باس کی ڈانٹ، نسیمہ کے طنزیہ جملے، لیکن کم از کم وہ اس وقت کو سکون سے گزار سکتا تھا کیونکہ اس وقت وہ جس کے سامنے تھا وہ اس کا پیار تھی، اس کی چاہت تھی، اس کی محبوبہ تھی۔ وہ پھر بند آنکھوں سے اسے تالاب کے چبوترے سے اترتے ہوئے دیکھنے لگا اور ایک بار پھر وہ ادائے دل نوازی سے اڑتی ہوئی اس کی باہوں میں آ گئی تھی۔ اچانک کسی کا ہاتھ اسے اپنے کاندھے پر محسوس ہوا۔ اس نے آنکھیں کھول کر دیکھا تو پولیس مین اس کے سامنے کھڑا تھا اور غصے سے اس کی طرف دیکھ رہا تھا۔ حکایت اللہ ابھی تک غنودگی میں تھا اور اس کی سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ وہ کہاں ہے۔ تم نہیں جانتے اب لوگ یہاں پارک میں نہیں سو سکتے، جاؤ کہیں اور جاؤ، اپنے لیے کوئی مناسب جگہ ڈھونڈو، اس نے کرخ لہجے میں کہا۔ حکایت اللہ نے اطراف کا جائزہ لیا۔ سورج غروب ہونے والا تھا، اسے دیر ہو چکی تھی۔ لنچ ٹائم ختم ہوئے کافی وقت گزر گیا تھا۔ اس نے اپنی گھڑی کی طرف دیکھا، 4:45 بجے تھے۔ وہ تیزی سے فیکٹری کی طرف بھاگا۔ جب وہ وہاں پہنچا تو ورکر چھٹی کے انتظار میں کھڑے تھے جو اسے دیکھتے ہی ایک دوسرے سے سرگوشیاں کرنے لگے تھے۔ اس وقت باس بھی وہاں آ گیا تھا۔ تمہیں نوکری سے نکال دیا گیا ہے، جاؤ تم جا سکتے ہو، باس نے غصے سے کہا اور حکایت اللہ اسے حیرت سے دیکھنے لگا۔ اس کی سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ 22 سال کی نوکری کے بعد اس کے ساتھ ایسا کیسے ہو سکتا ہے۔ وہ جانتا تھا کہ اس نے بڑی وفاداری سے ملازمت کی تھی۔ وہ یہ سوچ کر مزید پریشان ہو گیا کہ جب اس کی بیوی کو پتہ چلے گا وہ کیا کہے گی۔ وہ اس کا سامنا نہیں کر سکے گا۔ سر آپ اندازہ نہیں کر سکتے، میری بیوی بہت برہم ہوگی۔ مجھے اس ملازمت کی ضرورت ہے، حکایت اللہ نے التجا کی۔ میں نے کہا کہ تمہیں نکال دیا گیا ہے، یہاں سے جاؤ، باس نے غصے میں کہا۔ حکایت اللہ بے حس و حرکت کھڑا تھا، اسے لوگوں کی سرگوشیاں سنائی دے رہی تھی، وہ اس پر ہنس رہے تھے۔ دیکھو عاشق کو، کسی نے کہا، مجسمے کو محبوبہ سمجھتا ہے، دوسرے نے کہا لگایا۔ بیوی بوڑھی ہو گئی ہے نا، ایک اور ہنسا اور معاملہ حکایت اللہ کی برداشت سے باہر ہو گیا۔ چپ ہو جاؤ تم سب، کیا بکواس کر رہے ہو، وہ زور سے چیخا۔ کیا اس دل فریب دوشیزہ سے ملنے گئے تھے جو لیٹ ہو گئے؟ اس کا ایک ساتھی ورکر احسن اس کی طرف دیکھتے ہوئے زور سے ہنسا اور حکایت اللہ اس پر جھپٹ پڑا۔ اس نے احسن کے منہ پر زوردار مکہ مارا تھا اور احسن کے منہ سے خون بہنے لگا تھا۔ پھر احسن نے بھی ہاتھ چلائے لیکن حکایت اللہ نے اسے مسلسل مکے مارنا شروع کر دیے تھے۔ احسن نیچے گر گیا تو حکایت اللہ نے اسے ٹھوکریں مارنا شروع کر دی۔ آخر 2 ورکر نے اسے پکڑ کر قابو کیا اور باس نے چیخ کر پولیس کو بلانے کا آرڈر دیا۔ یہ سنتے ہی حکایت اللہ خود کو ورکر سے چھڑا کر بھاگتا ہوا فیکٹری سے نکل گیا۔ اس رات اس نے گھر جانے سے پہلے بہت وقت آوارہ گردی میں گزارا۔ اس کی ہمت مجسمے کے پاس جانے کی نہیں تھی۔ وہ شرمندہ تھا، اس نے اپنے ساتھی ورکر کے ساتھ اچھا سلوک نہیں کیا تھا۔ وہ کافی دیر شہر کی گلیوں میں بے مقصد گھومتا پھرتا رہا۔ پھر جب وہ اپنے گھر پہنچا تو اندھیرا پھیل چکا تھا۔ جیسے ہی اس نے گھر میں قدم رکھا اس کی نظر نسیمہ پر پڑی جو کرسی پر بیٹھی اس کا انتظار کر رہی تھی اور اس کے اندر داخل ہوتی ہی اسے گھورنے لگی تھی۔ اس نے میز کی طرف دیکھا، وہاں رات کا کھانا موجود نہیں تھا۔ اس نے قمیض اتار کر ایک طرف پھینکی اور ٹی وی کی طرف بڑھ گیا۔ ٹی وی آن کیا لیکن وہ ڈیڈ تھا۔ پھر اس نے کئی بار اس کا بٹن دبایا لیکن ٹی وی آن نہیں ہوا۔ اس نے سوالیہ نظروں سے نسیمہ کی طرف دیکھا جو خاموشی سے اس کی حرکتوں کا جائزہ لے رہی تھی۔ فاخرہ کہہ رہی تھی کہ اس کے شوہر نے بتایا ہے آج تمہیں ملازمت سے نکال دیا گیا ہے، نسیمہ نے پوچھا، لیکن حکایت اللہ نے کوئی جواب نہیں دیا۔ اس نے یہ بھی بتایا ہے کہ تم نے اپنے ایک ساتھی ورکر احسن کو بغیر کسی وجہ سے زدوکوب کیا اور زخمی کر کے ہسپتال پہنچا دیا۔ نسیمہ پھر غصے سے بولی۔ ہاں یہ ٹھیک ہے، حکایت اللہ نے دھیمے لہجے میں کہا۔ کیا تم یہ بتانا پسند کرو گے کہ تم نے ایسا کیوں کیا؟ نسیمہ نے کہا اور حکایت اللہ نے اسے سمجھانا شروع کر دیا۔ دیکھو نسیمہ، میں اس کے خلاف کوئی بات نہیں سن سکتا۔ اس سے ملنے کے بعد میری زندگی ہی بدل گئی ہے۔ وہ میری زندگی کا حاصل ہے۔ وہ میرا انتظار کرتی ہے، میری بات سنتی ہے، میرے دکھوں پر مجھے تسلی دیتی ہے، ہر وقت میری منتظر رہ کر جیسے میری یاد میں کھوئی رہتی ہے۔
1 मिनट, नसीमा ने उसे रोकते हुए कहा। वो कौन है? वो पार्क में रहती है। पार्क में रहती है? हाँ, पार्क के तालाब के चबूतरे पर। वो यूं खड़ी होती है जैसे कोई हुस्न की मलका हो। वो चमकदार सफ़ेद संगमरमर की देवी लगती है। ओह मेरे खुदा, तुम कितने फजूल शख्स हो। कहीं तुम इस पत्थर के मुजस्मे की बात तो नहीं कर रहे जो तालाब के दरमियान नस्ब है? नसीमा ने हैरत से पूछा। उसे मुजस्मा मत कहो, वो प्यार की देवी है, हुस्न का शाहकार है। उसे मिलने के बाद मेरी ज़िंदगी बदल गई है। मुझे जीने का मकसद मिल गया है। कायतुल्लाह बोल रहा था और नसीमा हैरत से उसे देख रही थी। तो गोया तुम ये कहना चाहते हो कि पार्क में मौजूद इस मुजस्मे की वजह से तुम्हारी मुलाजमत चली गई? नहीं नसीमा, तुम मेरी बात समझ नहीं रही हो। वो मेरे लिए मुजस्मा नहीं, एक जीती जागती औरत है, एक हसीन दोशीज़ा है, कायतुल्लाह ने कहा। कायतुल्लाह, तुम्हारा दिमाग तो ख़राब नहीं हो गया? पिछले 22 सालों से मैं तुम्हारा घर संभाल रही हूँ। यहाँ सुबह से शाम काम करती हूँ, तुम्हारे लिए खाना बनाती हूँ, तुम्हारे कपड़े धोती हूँ, तुम्हारे घर की सफाई करती हूँ, और तुम मेरे सामने बिस्तर पर ढेर की तरह पड़े रहते हो। क्या यही तुम्हारी कदर है? तुमने मेरी सारी मेहनत और कुर्बानी को एक पत्थर के मुजस्मे पर कुर्बान कर दिया। नसीमा के लहजे में शिकायत थी। नहीं नहीं, वो मुख्तलिफ है। वो कोई आम मुजस्मा नहीं है, वो हकीकत है। वो सांस लेती है, मुस्कुराती है। मैं समझता हूँ वो मेरी है। तुम पागल हो गए हो, नसीमा ज़ोर से चीखी। तुम पत्थर के मुजस्मे को ज़िंदा इंसान समझते हो। नसीमा, ऐसा मत कहो, मेरी बात पर यकीन करो, हकायतुल्लाह ने उसे समझाना चाहा। हकायतुल्लाह, मैं समझती हूँ कि तुम इंसान कहे जाने के काबिल नहीं हो। तुम किसी बच्चे की तरह अपने दिमाग में अलिफ लैला की दास्तान सजा कर बैठे हो और चाहते हो कि सब उस पर यकीन कर लें। मैं तुमसे सच कह रहा हूँ, मैं इसके जिस्म की गर्मी को महसूस करता हूँ। इसकी खुशबूदार सांसें मुझे मसहूर कर देती हैं। इसकी प्यार भरी नज़रों में जादू है। वो मुझे देखती है और मुझे सुकून मिलता है। हकायतुल्लाह बेखुदी में बोले जा रहा था। अगर तुम्हारी बात मान भी ली जाए तो मैं यकीन से कह सकती हूँ कि वो भी पागल ही होगी। भला उसे देने के लिए तुम्हारे पास क्या है? तुम बेहंगम, मोटे, बूढ़े, चिड़चिड़े बुढ़े। नसीमा ने तंज़िया अंदाज में मुस्कुराते हुए कहा और हकायतुल्लाह का गुस्सा कंट्रोल से बाहर हो गया। इसके लिए ऐसी बातें मत करो, हकायतुल्लाह गुस्से से बोला। और जिस अंदाज में तुम इसको बयान कर रहे हो, मुझे लगता है वो कोई आवारा और बदचलन औरत होगी जिसने पार्क में डेरा जमा लिया होगा। ऐसी औरतें तो हर मर्द पर आशिक हो जाती हैं। चुप हो जाओ नसीमा, हकायतुल्लाह गुस्से से चीखा। तुम्हें कैसा लगा जब मैंने उसे बुरा कहा? मैंने ठीक कहा ना कि वो एक आवारा औरत है जो इस उम्र में तुम्हारे हवासों पर छा गई है? नसीमा ने मज़ीद मज़ा लेते हुए कहा। वो बदचलन है, बदचलन है, बदचलन है। नसीमा तेज़ तेज़ बोलती जा रही थी और गुस्सा हकायतुल्लाह की बर्दाश्त से बाहर हो गया था। वो नसीमा पर गिरा और उसे साथ लेता हुआ फर्श पर आ गिरा। नसीमा चीख रही थी और हकायतुल्लाह के दोनों हाथ इसके गले पर थे। वो पूरी ताकत से इसका गला दबा रहा था और नसीमा के हल्क से गड़गड़ाहट की आवाज़ें निकल रही थीं। वो अपने नाखनों से इसका चेहरा नोच रही थी। उसकी कोशिश थी कि किसी तरह इसका गला छोड़ दे, जबकि हकायतुल्लाह सख्ती से उसे पकड़े हुए था। वो तड़प रही थी। इसके पाँव बार बार करीब रखी मेज से टकरा रहे थे। वो इसके मोटे जिस्म के नीचे से निकलने की सरतोड़ कोशिश कर रही थी। अचानक मेज पर रखा हुआ लैंप एक झटके से ज़मीन पर आ गिरा। नसीमा की आंखें हल्कों से बाहर आ गईं और ज़ुबान मुंह से बाहर निकल गई। फिर इसका जिस्म साकित हो गया था। कुछ देर के लिए जैसे हर चीज़ साकित हो गई थी। हकायतुल्लाह ने अपने हाथ इसके गले से हटा लिए थे। नसीमा की आंखें छत की तरफ देख रही थी। हकायतुल्लाह का दिल ज़ोर से उसे धड़क रहा था, जैसे सीना तोड़कर बाहर निकल जाएगा। इसे यकीन नहीं आ रहा था कि इसने नसीमा के साथ ऐसा जालिमाना सलूक किया था। नसीमा, उसने आहिस्ता से नसीमा को आवाज़ दी जो बेसु हरकत पड़ी थी। इसी वक्त दरवाजे पर दस्तक की आवाज़ सुनाई दी। हकायतुल्लाह सीधा हो गया। दस्तक दोबारा सुनाई दी। नसीमा, बाहर से फ़ाखरा की आवाज़ सुनाई दी। क्या खैरियत है? हकायतुल्लाह ने इस आवाज़ का कोई जवाब नहीं दिया था। इसका दिमाग तेज़ी से काम कर रहा था। वो मौका की नज़ाकत का अंदाज़ा लगा रहा था। नसीमा, क्या तुम सुन रही हो? क्या तुम खैरियत से हो? फ़ाखरा ने दोबारा पूछा। हकायतुल्लाह को एहसास था कि इसके और नसीमा के झगड़े की आवाज़ें बराबर के घर में फ़ाखरा ने ज़रूर सुनी होंगी। इसने फ़ौरन ही फ़ैसला किया कि वो घर से फ़रार हो जाए। उसने अपनी कमीज़ उठाई और घर की पिछली खिड़की से कूद गया। नसीमा के साथ जो भी किया था इसका उसे बेहद अफसोस था। इसका इरादा नसीमा को मारने का नहीं था, लेकिन नसीमा ने इसे गुस्सा दिलाकर ऐसा करने पर मजबूर कर दिया था।
حکایت اللہ جانتا تھا کہ پولیس اس کی تلاش میں ہے، چنانچہ وہ اپنا علاقہ چھوڑ آیا تھا اور شہر کے مختلف گلیوں پارکوں میں چھپتا پھر رہا تھا۔ سارا دن ویران علاقوں میں گزارتا اور رات کے وقت شہر کے مختلف ہوٹلوں کے عقب میں موجود کوڑے کے ڈھیروں سے بچا ہوا کھانا کھا کر بھوک مٹا لیتا، پھر کسی تاریک گوشے میں دبک کر سو جاتا۔ ایسے ہی اچانک کوڑے کے ایک ڈھیر سے اسے ایک اخبار ہاتھ لگ گیا جس میں اس کی بیوی کی موت کی خبر چھپی تھی۔ اس خبر میں درج تھا کہ اس کی پڑوسن کے بیان کے مطابق اس نے حکایت اللہ اور نسیمہ کے جھگڑے کی آوازیں سنی تھی، جس میں وہ کسی دوسری عورت کے بارے میں جھگڑ رہے تھے جو حکایت اللہ کی زندگی میں آ گئی تھی۔ کئی دن گزرنے کے بعد وہ یوں ہی چھپنے سے تنگ آ گیا۔ اسے ہر لمحے حسین دوشیزہ کی یاد ستاتی رہتی تھی جسے اس نے کئی روز تک نہیں دیکھا تھا۔ وہ جاگتے ہوئے بھی اس کے خواب دیکھتا تھا اور جانتا تھا کہ اس کا کر بھی سکون بخش سکتا ہے۔ راتوں کو جب وہ سڑکوں پر آوارہ گھوم رہا ہوتا تو اسے یوں محسوس ہوتا جیسے وہ دوشیزہ اس کے ساتھ ہی موجود ہو۔ اس رات جب شہر کی سڑکیں سنسان ہو گئیں تو حکایت اللہ خاموشی سے اپنے علاقے میں پہنچ گیا۔ جب وہ پارک کے قریب پہنچا تھا تو اس کے دل کی دھڑکنیں تیز ہو گئی تھی۔ ہر طرف اندھیرے اور خاموشی کا راج تھا۔ پارک کی لائٹس بھی بند تھیں۔ وہ دبے قدم پارک میں داخل ہو گیا اور اندازے سے تالاب کی طرف بڑھنے لگا۔ چند لمحوں میں وہ اپنی مخصوص جگہ پر پہنچ گیا تھا۔ تالاب کے قریب کھڑے ہو کر اس نے مجسمے پر نظر ڈالی، لیکن اندھیرے کے باعث اسے صاف دکھائی نہیں دیا۔ وہ چند قدم پیچھے ہٹ کر اپنی مخصوص بینچ پر بیٹھ گیا اور مجسمے کی طرف دیکھ کر اسے مخاطب کیا۔ اے میری محبت، اس کی آواز اسے پارک میں فضا میں گونجتی محسوس ہوئی۔ میری زندگی میں بہت پریشان ہوں۔ میری زندگی میں بہت کچھ بدل گیا ہے۔ میری ملازمت چھن گئی، میری بیوی اس دنیا سے چلی گئی، پولیس میری تلاش میں ہے اور میں تمہارے سامنے بیچارہ و مددگار بیٹھا ہوں۔ وہ خاموش ہو گیا۔ کچھ دیر بعد اس نے پھر کہنا شروع کیا، اب میرے پاس کوئی اور جگہ نہیں ہے جہاں میں پناہ لے سکوں۔ یہ سب تمہاری وجہ سے ہوا ہے۔ میری محبوبہ، صرف اور صرف تمہارا حسن، تمہاری معصومیت، تمہاری مسکراہٹ اور تمہارا پیار اس کا ذمہ دار ہے۔ میں تمہیں بے انتہا چاہتا ہوں اور شاید تم بھی مجھ سے اتنی ہی محبت کرتی ہو، کیونکہ تم نے کئی بار مجھ سے اس کا اظہار بھی کیا ہے۔ میں تمہارے خلاف کسی کا کہا ہوا ایک لفظ بھی برداشت نہیں کر سکتا، اور اس کا ثبوت میری بیوی کی موت ہے جو تمہاری برائیاں کر رہی تھی۔ میں نے اسے ہمیشہ کے لیے خاموش کر دیا۔ میں تم سے مدد کی درخواست کرتا ہوں، میری زندگی کو سکون بخش دو جسے میں نے تمہارے عشق میں خود ہی اپنے لیے سہانی روح بنا لیا ہے۔ تم میری ہو جاؤ اور مجھے اپنا لو۔ حکایت اللہ بولتے بولتے رک گیا، جیسے مجسمے کے جواب کا انتظار کر رہا ہو۔ ہر طرف خاموشی اور ویرانی کا راج تھا، سوائے دور سے آنے والی پولیس کی گاڑیوں کے سائرن کی آوازوں کے۔ اس نے پھر مجسمے کی طرف دیکھا۔ او میری محبت، اس نے پھر بولنا شروع کیا، اگر تم میری آواز سن رہی ہو تو جان لو کہ میں اپنے دل اور اپنے روح کی گہرائیوں سے تم سے التجا کرتا ہوں کہ مجھے بچا لو۔ اگر مجھ سے محبت کرتی ہو اور میرے عشق پہ یقین رکھتی ہو تو میری مدد کرو، ہمیشہ کی طرح میری پریشانی سے مجھے نجات دلا دو۔ وہ اپنی دھن میں بولتا جا رہا تھا، سائرنوں کی آوازیں نزدیک آتی جا رہی تھی۔ پھر اچانک حکایت اللہ کو ایک آواز سنائی دی، جیسے کوئی بھاری چیز پتھر کے پختہ فرش پر گھسیٹی جا رہی ہو۔ یہ آواز تالاب پر بنے چبوترے کی طرف سے آ رہی تھی۔ اس نے اندھیرے میں نظریں جما کر دیکھنے کی کوشش کی۔ اس کے خوابوں کی دوشیزہ آج حقیقت میں اس کی طرف آ رہی تھی۔ اسے جیسے زندگی بخش دی گئی تھی۔ وہ لمحہ لمحہ اس کے نزدیک آتی جا رہی تھی۔ فضا میں سنائی دینے والی آواز اس کے فرش پر حرکت کرنے سے پیدا ہو رہی تھی۔ اس کی محبوبہ کے ہونٹوں پر ہمیشہ کی طرح دلکش مسکراہٹ تھی اور آنکھوں میں بے تحاشا پیار۔ حکایت اللہ کی خوشی کا ٹھکانہ نہ رہا۔ اسے اپنا دل سینے سے نکلتا ہوا محسوس ہوا۔ اس کی التجائے رنگ لا رہی تھی۔ اس کی محبوبہ حقیقت میں والہانہ انداز سے اس کی طرف بڑھ رہی تھی۔ اس کی محبت سچی تھی جس نے پتھر کے صنم میں زندگی پھونک دی تھی۔ وہ بے ساختگی سے اس حسینہ کی طرف بڑھا کے خود سے پہنچنے سے پہلے اسے اپنی باہوں میں بھر لے، لیکن دوسرے ہی لمحے اس کی محبوبہ اس کی باہوں میں آنے کی بجائے اپنے کئی 100 ٹن وزن کے ساتھ اس پر آ گری تھی اور وہ اس کے نیچے دب گیا تھا۔ کچھ دیر بعد اس کی لاش کے گرد لوگ جمع ہو چکے تھے، جن میں پولیس افسران کی تعداد زیادہ تھی۔ ہم کئی روز سے اسے تلاش کر رہے تھے، پولیس افسر نے حکایت اللہ پر گرے مجسمے کو دیکھتے ہوئے کہا۔ تمہارا کہنا ہے کہ تم نے اسے پہلے بھی یہاں دیکھا تھا؟ پولیس انسپکٹر نے اپنے ایک ساتھی سے پوچھا۔ جی ہاں جناب، جس رات اس نے اپنی بیوی کا قتل کیا تھا اس دوپہر کو میں نے اسے بینچ پر سوتے دیکھا تھا۔ پھر جب میں نے اسے اٹھایا تو وہ یہاں سے بھاگ گیا تھا، پولیس افسر نے جواب دیا۔
یہ کیسے ممکن ہے کہ مجسمہ اچانک یوں گر جائے؟ یہ تو یہاں برسوں سے نصب تھا۔ پولیس انسپکٹر نے کچھ سوچتے ہوئے کہا، اسے یہاں سے نکالنے کا کام ہو رہا تھا جناب، قریب کھڑے پارک کے مالی نے بتایا۔ شہر کے نئے میئر کے حکم پر اس پارک کو نئے انداز میں سجانے کا کام جاری ہے۔ اس مجسمے کو بھی یہاں سے ہٹانا تھا، اس لیے اس کی کھدائی ہو رہی تھی، مالی نے وضاحت کی۔ لیکن حکایت اللہ تو اس مجسمے کا دیوانہ تھا، فشری فیکٹری کے چوکیدار نے کہا۔ یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ پولیس انسپکٹر نے پوچھا۔ وہ اکثر اس کی خاطر اپنی ڈیوٹی پر دیر سے پہنچتا تھا، اس لیے اسے ملازمت سے بھی نکال دیا گیا۔ کیا مطلب؟ وہ فیکٹری آتے جاتے ہوئے اس کے پاس ضرور ٹھہرتا تھا، کافی دیر اس سے باتیں کرتا، اس کے قدموں میں پھول رکھتا۔ لوگ اسے پاگل کہنے لگے تھے، وہ تنہائی میں اس سے یوں باتیں کرتا جیسے وہ اس کی محبوبہ ہو۔ چوکیدار نے ہنستے ہوئے کہا، فیکٹری میں بھی اگر کوئی اس مجسمے کو برا کہتا تو وہ اس سے الجھ پڑتا تھا۔ گو وہ جس کا عاشق تھا وہی اس کی موت کا سبب بنا، انسپکٹر نے کہا۔ ہاں، اس نے آخری دن فیکٹری میں اپنے ایک ساتھی کو لہو لہان کر دیا تھا، صرف اس لیے کہ وہ اس کے محبوب مجسمے کا مذاق اڑا رہا تھا، چوکیدار نے بتایا۔ حیرت انگیز، انسپکٹر نے کہا۔ کچھ دیر بعد لوگ منتشر ہو گئے تھے اور پارک سے حکایت اللہ کی لاش کے ساتھ مجسمے کو اٹھانے کا کام شروع ہو گیا تھا۔ حکایت اللہ کی لاش ایمبولینس میں اور سنگ مرمر کا مجسمہ ایک بڑے ٹرک میں وہاں سے ایک ساتھ روانہ کر دیے گئے تھے۔ ایک عشق کی کہانی کا انجام ہو گیا تھا، ایسا عشق جو بے ساختہ تھا، نامانوس تھا، ناممکن اور انوکھا تھا۔ ایک انسان نے ایک پتھر کے صنم کو چاہا تھا، دور فضاؤں میں کہیں نغمہ گونج رہا تھا، پتھر کے صنم تجھے میں نے محبت کا خدا مانا، پتھر کے صنم۔